نفی تاکید بلند ناصبہ بنانے کا قاعدہ، پہلے اس کا نام بھی یاد کر لیں، نفی تاکید بلند ناصبہ، نفی تاکید، نفی تاکید، نفی تاکید، نفی تاکید، نفی تاکید بلند ناصبہ بنانے کا قاعدہ، نفی تاکید، نفی تاکید بلند ناصبہ کو مضارع سے بناتے ہیں، نفی تاکید بلند ناصبہ کو، نفی تاکید بلند ناصبہ کو مضارع کے شروع میں لفظ لام نون لگا دیتے ہیں، مضارع کے شروع میں، 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 مضارع کے شروع میں لفظ لام نون دو طرح کا عمل کرتا ہے، لفظ لام نون، لفظ لام نون، لفظ لام نون، لفظ لام نون، نمبر ایک لفظی، نمبر ایک، نمبر ایک، نمبر دو معنوی، نمبر ایک لفظی، نمبر دو معنوی، نمبر ایک، نمبر دو، 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 مضارع کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ لفظ لام نون۔ مضارع کے شروع میں کیا لگا دیتے ہیں؟ لفظ لام نون کتنی طرح کا عمل کرتا ہے؟ کون کون سا؟ لفظی اور معنوی۔ لفظ لام نون کا لفظی عمل، لفظ لام نون کا، لفظ لام نون کا، لفظ لام نون کا لفظی عمل۔ جب میں آپ کو مضارع معروف پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں یاد کروائی تھی اور میں نے کہا تھا یہ آپ کو بڑی پکی یاد ہونی چاہیے۔ ان میں پہلی چیز ہم نے یہ یاد کی تھی کہ ضمہ اعرابی 5 صیغوں میں آتا ہے۔ ضمہ اعرابی کتنے صیغوں میں آتا ہے؟ کتنے صیغوں میں؟ کتنے صیغوں میں؟ کتنے صیغوں میں؟ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ پھر ایک مرتبہ ذرا رپیٹ کر لیں۔ یادریبو، تدریبو، تدریبو، ادریبو، یہ آپ کو یاد ہے نا؟ اب یہاں پہ بات بالکل مختصر سی ہے کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے وہ ہمیں آتے ہیں۔ جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے نا، جب لام نون شروع میں آئے گا تو ان 5 صیغوں کو نصب دے دے گا۔ کیا دے دے گا؟ کیا دے دے گا؟ یادریبو، تدریبو، ادریبو، ندریبو، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اچھا جی، اب ہے نا لام نون، تو یہ پہلے تھا یادریبو، کیا تھا؟ یہ تھا تدریبو، یہ تھا تدریبو، یہ تھا ادریبو، یہ تھا۔ اب لام نون کے آنے کی وجہ سے اب یہ یادریبو نہیں رہا، بلکہ لام نون نے دے دیا نصب، تو بن گیا لن یادریبا۔ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ لن تدریبا، لن تدریبا، لن ادریبا، لن ندریبا، لن یادریبا، لن تدریبا، لن تدریبا، لن ادریبا، لن ندریبا۔ بات کی سمجھ آ گئی جی؟ جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی تھا، لام نون ان 5 صیغوں کو کیا دے دیتا ہے؟ کیا دے دیتا ہے؟ اچھا جی، اور 7 صیغوں کے آخر میں ہوتا ہے نون اعرابی۔ کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی بالکل آپ کو یاد کروائے تھے 4 تثنیہ کے، بولو نا۔ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، 4 تثنیہ کے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر۔ یادریبانی، تدریبانی، 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 یادریبونا، تدریبونا، تدریبینا۔ جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے، لام نون کا کام یہ نون اعرابی کو، جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے، لام نون کیا کرتا ہے؟ نون اعرابی کو، نون اعرابی کو۔ اب اگر آپ کو صیغے پہلے سے یاد ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا یدریبانی، لام نون آیا تو بن گیا لن یدریبا۔ کیا بن گیا؟
یہ تھا تدریبانی، لام نون آیا تو کیا بن گیا؟ لن تدریبا۔ یہ تھا تدریبانی، لام نون آیا تو کیا بن گیا؟ لن تدریبا۔ یہ بھی تھا تدریبانی، لام نون آیا تو کیا بن گیا؟ یہ تھا یدریبونا، لام نون آیا تو کیا بن گیا؟ لن یدریبو۔ یہ تھا تدریبونا، لام نون آیا تو کیا بن گیا؟ لن تدریبو۔ یہ تھا تدریبینا، کیا تھا؟ یہ تھا تدریبینا، کیا تھا؟ لام نون آیا تو بن گیا لن تدریبی۔ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ اب تک دو چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، لام نون کا لفظی عمل، لام نون کا لفظی عمل یہ کرتا ہے کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے انہیں یہ نصب دے دیتا ہے، انہیں کیا دے دیتا ہے؟ اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، نون اعرابی کو 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ 2 صیغوں میں ہوتا ہے نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی، نون مبنی یعنی نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی برقرار رہے گا۔ یہ تھا یدربنا، جب لام نون آیا تو اب بھی یہ ہے لن یدربنا۔ یہ تھا تدربنا، لام نون آیا تو اب بھی یہ کیا ہے؟ 2 صیغوں میں اس نے کوئی عمل نہیں کیا، 5 صیغوں میں ضمہ اعرابی کو گرا دیا، 5 صیغوں میں 7 صیغوں میں نون اعرابی کو گرا دیا، اور 2 صیغوں میں لام نون نے کوئی عمل نہیں کیا۔ وہ کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر۔ لفظ لام نون کا مانوی عمل، لفظ لام نون کا لفظ لام نون کا مضارع کو مستقبل، منفی، تاکید، 3 چیزیں آئیں گی۔ پہلے مضارع میں 2 زمانے ہیں، حال کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے۔ اب صرف ایک زمانہ ہوگا مستقبل کا، منفی بھی ہوگا اور تاکید بھی ہوگا۔ مضارع کو یہ مستقبل کے ساتھ، منفی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مضارع کو مستقبل کے ساتھ، منفی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے مضارع کا ترجمہ تھا یدریبو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، اب صرف ایک ہی ترجمہ ہوگا وہ مارے گا، وہ، اور لام نون کی وجہ سے جب منفی آئے گا وہ نہیں مارے گا، اور جب 7 تاکید کو شامل کریں گے تو ترجمہ ہوگا وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ کتنی چیزوں کی تبدیلی آئی؟ مضارع کے اندر کتنے زمانوں کا ترجمہ تھا؟ یدریبو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، اب زمانہ ایک ہوگا وہ مارے گا، اور منفی بھی آ جائے گی وہ نہیں مارے گا، اور تاکید بھی آ جائے گی وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ کتنی چیزوں کی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے مضارع کے اندر کتنے زمانے تھے؟ کون کون سے؟ موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ، زمانہ حال، زمانہ مستقبل۔ اب صرف ایک زمانہ ہوگا، کون سا؟ پہلے تھا وہ مارتا ہے یا مارے گا، اب کیا ہے؟ وہ مارے گا، وہ، اور ساتھ منفی ہوگا وہ نہیں مارے، وہ نہیں، اور ساتھ تاکید بھی ہوگا وہ ہرگز نہیں، وہ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، مضارع کے شروع میں لفظ لام نون لگا دیتے ہیں۔ لفظ لام نون 2 طرح کا عمل کرتا ہے، لفظی اور مانوی۔ لفظی عمل یہ کرتا ہے جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے ضمہ اعرابی کو گرا دیتا ہے اور نصب دیتا ہے۔ جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، نون جمع مؤنث یعنی نون مبنی برقرار رہے گا۔ اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو مستقبل، منفی، تاکید، مستقبل، تاکید کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ مضارع کو مستقبل، منفی، تاکید کے ساتھ۔ ابھی ہم نفی جہت بلم جازمہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کی گردانیں کر لیں گے۔ نفی جہت بلم جازمہ کو مضارع معروف سے بناتے ہیں۔ نفی جہت بلم جازمہ کو، ہاں، نفی جہت بلم جازمہ کو کس سے بناتے ہیں جی؟ کس سے بناتے ہیں؟ مضارع کے شروع میں لفظ لم لگا دیتے ہیں۔ مضارع کے شروع میں
मुजारे के शुरू में लफ्ज़ लम दो तरह का अमल करता है। लफ्ज़ लम दो तरह का अमल करता है। लफ्ज़ लम नंबर एक लफ्ज़ी, नंबर दो मानवी। नंबर एक लफ्ज़ी, नंबर दो लफ्ज़ी अमल। लफ्ज़ लम का लफ्ज़ी अमल, लफ्ज़ लम का आपको 5 सीगे तो याद हैं जिनके आखिर में ज़मा इराबी आता है। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, वाहिद मुतकल्लिम, शमा मुतकल्लिम। उन 5 सीगों के आखिर में जो ज़म्मा इराबी आता है, लम ज़म्मा इराबी को गिरा देता है। लम और ज़म्मा की जगह ये जज़म दे देता है, और अगर आखिर में हरफ़े इल्लत हो तो उसको भी गिरा देता है। लफ्ज़ लम का लफ्ज़ी अमल, जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा इराबी आता है, ज़म्मा इराबी को अगर आखिर में हरफ़े इल्लत हो तो उसको भी, हाँ, और ज़म्मा इराबी की जगह ये जज़म दे देता है। लफ्ज़ लाम नून क्या देता है? नसब। और लम क्या देता है? 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 जज़म देता है। देखें जी, ये है, ये पहले था यदरिबू, लम आया तो बन गया लम यदरिब। इसने ज़म्मा इराबी को भी गिराया और आखिर में जज़म भी दी है। ये था तदरिबू, लम आया तो ज़म्मा इराबी को भी गिराया और जज़म भी दी है, तो तदरिबू से बन गया लम तदरिब। ये था तदरिबू, लम आया, ज़म्मा इराबी भी गिराया और जज़म भी दी है, तो तदरिबू से क्या बन गया? लम तदरिब। ये था अदरिबू, लम आया, इसने ज़म्मा इराबी भी गिराया और जज़म भी दी है, तो अदरिबू से क्या बन गया? लम अदरिब। ये था नदरिबू, लम आया, ज़म्मा इराबी भी गिराया और जज़म भी दी है, तो नदरिबू से क्या बन गया? लम नदरिब। क्या बन गया? और जिन 7 सीगों के आखिर में नून इराबी आता है, नून इराबी को गिरा देता है। लम भी नून इराबी को, ये जो लम यदरिबा लिखा हो, ये पहले था यदरिबानी। क्या था? लम आया, उसने नून इराबी को गिरा दिया, तो क्या बन गया? लम यदरिबा। ये था तदरिबानी, लम आया तो नून इराबी को गिरा दिया, तो क्या बन गया? लम तदरिबा। ये था तदरिबानी, लम आया तो नून इराबी को गिरा दिया, तो क्या बन गया? ये भी था तदरिबानी, लम आया, नून इराबी को गिरा दिया, तो क्या बन गया? लम तदरिबा। ये था यदरिबूना, लम आया, नून इराबी को गिरा दिया, तो क्या बन गया? क्या बन गया? लम यदरिबू। ये था तदरिबू, लम आया, नून इराबी को गिरा दिया, तो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? ये था तदरिबीना। क्या था? लम आया, नून इराबी को गिरा दिया, तो बन गया लम तदरिबी। 2 सीगों में लम कोई अमल नहीं करता। 2 सीगों में ये जो नूने जमा मुअन्नस के नूने मबनी के 2 सीगे, इनमें लम कोई अमल नहीं करता। नूने जमा मुअन्नस पहले भी था यदरिबना, लम के आने के बाद भी है लम यदरिबना। तदरिबना में नून पहले भी था, लम के आने के बाद भी नून है। लम तदरिबना, लम तद अच्छा जी, इसका मानवी अमल क्या करता है? मुजारे को माजी मनफी के साथ, मुजारे का तर्जमा होता है यदरिबू, वो एक मर्द मारता है या मारे, वो एक मर्द मारता है या मारेगा। अब उसका तर्जमा पता क्या होगा? उस एक मर्द ने नहीं मारा, उस एक मर्द ने फिर ज़रा लफ्ज़ लाम नून और लम की वजाहत सुन लें और इंशाल्लाह सबक तो पक्का हो गया। नफ़ी तकीद बलन नासिबा बनाने का कायदा। नफ़ी तकीद, मुजारे के शुरू में लफ्ज़ लाम नून लगा देते हैं। मुजारे के शुरू में लफ्ज़ लाम नून 2 तरह का अमल करता है, लफ्ज़ी और मानवी। लफ्ज़ी अमल, जिन 5 सीगों के आखिर में ज़म्मा इराबी आता है, ज़म्मा इराबी को गिराकर नसब दे देता है। जिन 7 सीगों के आखिर में नून इराबी आता है, नून इराबी को गिरा देता है। और 2 सीगों में नून जमा मुअन्नस बरकरार रहता है। 2 सीगों में नून जमा मुअन्नस बरकरार रहता है।
ٹھیک ہے جی. اور مانوی عمل مضارع کو مستقبل منفی تاکید مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا. مضارع کو مستقبل منفی تاکید کے ساتھ خاص کر دیتا. مضارع کو جی. اور نفی جہد بلم جازمہ بنانے کا قاعدہ مضارع سے بناتے ہیں. مضارع کے شروع میں لفظ لم لگا دیتے ہیں. لفظ لم دو طرح کا عمل کرتا ہے. لفظی مانوی. لفظی عمل یہ کرتا ہے جن 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ اعرابی آتا ہے ضمہ اعرابی کو گرا دیتا ہے. اگر ان کے آخر میں حرف علت ہو تو حرف علت کو بھی گرا دیتا ہے اور جزم دے دیتا ہے. کیا دے دیتا ہے؟ جن 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے نون اعرابی کو بھی گرا دیتا ہے. اور 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. نون جمع مؤنث مضارع میں بھی برقرار رہتا ہے اور لفظ لم کے آنے کے بعد نفی جہد بلم جازمہ میں بھی برقرار رہتا ہے. اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اور مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو ماضی منفی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. جی نفی تقید بلند ناصبہ بنانے کا قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا جی؟ جی اب پڑھیں گے ہم گردان. پہلے ہم سمجھ لیں گے ذرا سیغے. شروع میں آگے دیکھیں لام نون تو سیغہ ہوگا نفی تقید بلند ناصبہ کا. کس کا جی؟ اب سیغے کے شروع میں ہے یا. کیا ہے؟ مضارع میں جب یا تھا تو 4 چیزیں دیکھتے تھے. اب بھی 4 ہی چیزیں دیکھیں گے. وہاں پہ 4 چیزیں مضارع میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آخر میں ضمہ اعرابی ہوگا یا الف تثنیہ ہوگا یا واو جمع مذکر کی ہوگی یا آخر میں نون جمع مؤنث ہوگا. اب ہم 4 چیزیں دیکھیں گے لیکن کون سی؟ ہم دیکھیں گے کہ آخر میں نصب ہے یا الف تثنیہ ہے یا واو جمع مذکر کی ہے یا آخر میں نون جمع مؤنث ہے. شروع میں اگر یا ہے تو آخر میں کتنی چیزیں دیکھیں گے؟ 4. بولو 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 کتنی چیزیں دیکھو گے؟ 4. آخر میں نصب ہے یا الف تثنیہ ہے یا واو جمع مذکر کی ہے یا آخر میں نون جمع مؤنث ہے. اگر شروع میں یا ہوگا تو آپ نے کتنی چیزیں دیکھنی ہیں جی؟ نفی تقید بلند ناصبہ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں نصب ہے یا الف تثنیہ ہے یا واو جمع مذکر کی ہے یا نون جمع مؤنث ہے. اگر ہو نصب تو وہ سیغہ ہوگا واحد مذکر غائب کا. کس کا؟ شروع میں یا ہو آخر میں ہو الف تو وہ سیغہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب کا. کس کا؟ شروع میں یا ہو آخر میں ہو واو جمع کی واو جمع مذکر کی تو وہ سیغہ ہوگا جمع مذکر غائب کا. کس کا؟ سیغہ کس کا ہوگا جی؟ شروع میں یا ہو آخر میں ہو نون جمع مؤنث تو وہ سیغہ ہوگا جمع مؤنث غائب کا. کس کا؟ کس کا؟ اب اگر میں آپ سے سیغے پوچھوں تو میرے خیال میں آپ بتا سکتے ہیں. بتائیں لن یضربا کون سا سیغہ ہے؟ لن یضربا لن یضربو اور لن یضربنا جمع مؤنث غائب. اگر شروع میں تا ہو تو آپ 5 چیزیں دیکھیں گے. کتنی چیزیں دیکھیں گے؟ کتنی 5. آپ دیکھیں گے کہ اس کے آخر میں نصب ہے یا الف تثنیہ کا ہے یا واو جمع مذکر کی ہے یا واحد مؤنث کی یا ہے یا جمع مؤنث کا نون ہے. کیا دیکھیں گے؟ اس کے آخر میں نصب ہے یا الف تثنیہ کا ہے یا جمع مذکر کی واو ہے یا واحد مؤنث حاضر کی یا ہے یا جمع مؤنث کا نون ہے. بات کی سمجھ آئی جی؟ آپ کتنی چیزیں دیکھیں گے؟ بولو کتنی؟ 5. اس کے آخر میں نصب ہوگا. شروع میں تا آخر میں نصب تو 2 سیغے بن سکتے ہیں. کتنے؟ 2 واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر. واحد مؤنث غائب یا واحد مؤنث غائب یا شاباش. اور اگر شروع میں تا ہے اور آخر میں الف آ گیا تو 3 سیغے بن سکتے ہیں. کتنے سیغے بن سکتے ہیں؟ تثنیہ مؤنث غائب تثنیہ مذکر حاضر تثنیہ مؤنث حاضر. اگر شروع میں تا ہے آخر میں الف ہے تو کتنے سیغے بن سکتے ہیں؟ کون کون سے؟ تثنیہ شاباش. اچھا جی اگر شروع میں تا ہے آخر میں واو آگے جمع مذکر کی تو وہ سیغہ ہوگا جمع مذکر حاضر کا. کس کا؟ کس کا؟
شروع میں تا ہے آخر میں یا ہے تو صیغہ ہوگا واحد مؤنث حاضر کا. کس کا؟ بولو بولو بولو, کس کا؟ کس کا؟ اچھا جی, شروع میں تا ہے آخر میں نون آ گیا جمع مؤنث کا تو وہ صیغہ ہوگا جمع مؤنث حاضر کا. کس کا؟ کس کا؟ شاباش. اچھا جی, حمزہ ایک صیغے کے شروع میں آتا ہے واحد متکلم کے, اور نون ایک ہی صیغے کے شروع میں آتا ہے جمع متکلم کے. جس کے شروع میں حمزہ ہوگا آپ کون سا صیغہ بتائیں گے؟ جس کے شروع میں نون ہوگا آپ کون سا صیغہ بتائیں گے؟ جمع متکلم. میرا خیال ہے آپ کو ان صیغوں کی پہچان ہوگی. مزید آسان کرتا جو پہلے سے چل رہی ہے, پہلی لائن کس کی ہے؟ مذکر کی. دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں. پہلی دو غائب کی, دوسری دو لائنیں حاضر کی, اور یہ پانچویں پہلا واحد, دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع. ٹھیک ہے جی. اب ہم ترجمہ کریں گے. یقیناً آپ کو پہچان ہوگی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ یہ مضارع کو مستقبل, منفی, تاکید, تین چیزیں ترجمے میں واضح ہونی چاہیے. ایک تو ترجمہ مستقبل کا ہونا چاہیے, ایک منفی کا ہونا چاہیے, اور اس میں تاکید بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کس کا ہونا چاہیے؟ اور اب لن یضربا آپ ترجمہ کریں گے ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارے گا. ہرگز کس کا ترجمہ ہے؟ تاکید کا. نہیں, منفی کا. اور مارے گا مستقبل کا. تینوں چیزیں آ رہی ہیں جی. لن یضربا ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارے گا. اگلے کا ترجمہ آپ کریں گے لن یضربا, کھل کے کرنا. ہرگز وہ دو مرد نہیں ماریں گے, کھل کے کرنا ذرا. لن یضربا, لن یضربو, ہرگز وہ سب مرد نہیں ماریں گے. لن تضربا, ہرگز وہ ایک عورت نہیں مارے گی. لن تضربا, ہرگز وہ دو عورتیں نہیں مارے گی. لن یضربنا, ہرگز وہ سب عورتیں نہیں مارے گی. لن تضربا, ہرگز تو ایک مرد نہیں مارے گا. لن تضربا, ہرگز تم دو مرد نہیں مارو گے. لن تضربو, ہرگز تم سب مرد نہیں مارو گے. لن تضربی, ہرگز تو ایک عورت نہیں مارے گی. لن تضربا, ہرگز تم دو عورتیں نہیں مارو گی. شاباش. لن تضربنا, ہرگز تم سب عورتیں نہیں مارو گی. لن اضربا, ہرگز میں نہیں ماروں گا. اور لن نضربا, ہرگز ہم سب نہیں ماریں گے. ہرگز. اب ہم جا رہے ہیں جی صرف کبیر, گردان, نفی, تاکید, بلند, ناصبہ, مجہول کی طرف. کس کی طرف جی؟ اچھا جی, شروع میں لام نون آ گیا تو گردان ہے نفی, تاکید, بلند کی. کس کی؟ علامت مضارع پر ضمہ بھی ہے, علامت مضارع پر ضمہ بھی ہے, اور آخر کے ما قبل پر فتح بھی ہے. علامت مضارع پر اور آخر کے ما قبل پر صیغہ کون سا ہوگا؟ مجہول کا. علامت مضارع پر ضمہ کا آنا اور آخر کے ما قبل پر فتح کا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مجہول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لام نون کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کر لینا ہے نفی, تاکید, بلند, ناصبہ کا ہے, اور علامت مضارع پر ضمہ اور آخر کے ما قبل پر فتح دے کر آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ مجہول ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ زبردست ہو گیا جی. اچھا جی, صیغوں کی پہچان ہم نے ابھی کی ہے, پھر میں جلدی سے آپ کو رپیٹ کر دیتا ہوں. اگر شروع میں یا ہو تو چار چیزوں کو دیکھیں گے. نفی, تاکید, بلند, ناصبہ میں اگر شروع میں یا ہے آخر میں نصب ہوگا, یا الف تثنیہ کا ہوگا, یا واو جمع مذکر کی ہوگی, یا جمع مؤنث کا نون ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر نصب ہو تو وہ صیغہ ہوگا واحد مذکر غائب کا. شروع میں یا اور آخر میں الف تثنیہ تو وہ صیغہ ہوگا تثنیہ مذکر غائب کا. شروع میں یا آخر میں واو جمع مذکر کی تو وہ صیغہ ہوگا جمع مذکر غائب کا. شروع میں یا آخر میں نون ہو جمع مؤنث کا تو وہ صیغہ ہوگا جمع مؤنث غائب کا. سمجھ آئیے جی؟ اچھا جی, شروع میں تا ہو تو ہم آپ کو پتہ ہے 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں. نفی, تاکید, بلند, ناصبہ میں اگر شروع میں تا ہو آخر میں نصب ہو
تو وہ صیغہ ہوتا ہے واحد مؤنث غائب یا واحد مذکر حاضر کا. واحد مؤنث غائب یا شروع میں تا ہو آخر میں الف ہو تو وہ 3 صیغے ہو سکتے ہیں. تثنیہ مؤنث غائب, تثنیہ مذکر حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر. اگر شروع میں تا ہو آخر میں ہو واو جمع مذکر کی تو وہ صیغہ ہوگا جمع مذکر حاضر کا. کس کا؟ شروع میں تا ہو آخر میں یا ہو تو وہ صیغہ ہوگا واحد مؤنث حاضر کا. شروع میں تا ہو آخر میں ہو نون جمع مؤنث کا تو وہ صیغہ ہوگا جمع مؤنث حاضر کا. کس کا؟ اور اگر شروع میں حمزہ ہو تو فوراً آپ بتا دیں گے کہ وہ صیغہ واحد متکلم کا ہے, اور اگر شروع میں نون ہو تو آپ بتا دیں گے کہ صیغہ کس کا ہے؟ جمع متکلم کا. اب ہے چونکہ مجہول, پیچھے ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارے گا. معروف میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے اور مجہول میں مفعول کا ذکر ہوگا. اب اس طرح نہیں کریں گے کہ ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارے گا, بلکہ ترجمہ ہوگا ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارا جائے گا. ہرگز وہ ایک مرد, ہرگز وہ ایک مرد, ہرگز وہ ایک مرد. اب آپ مجھے صیغوں کا جلدی جلدی جواب دیتے جائیں گے. لن یضربا, ہرگز وہ ایک مرد نہیں مارا جائے گا. لن یضربا, ہرگز وہ 2 مرد نہیں مارے جائیں گے. لن یضربو, ہرگز وہ سب مرد نہیں مارے جائیں گے. لن تضربا, ہرگز وہ ایک عورت نہیں ماری جائے گی. لن تضربا, ہرگز وہ 2 عورتیں نہیں ماری جائیں گے. لن یضربنا, ہرگز وہ سب عورتیں نہیں ماری جائیں گی. لن تضربا, ہرگز تو ایک مرد نہیں مارا جائے گا. لن تضربا, ہرگز تم 2 مرد نہیں مارے جاؤ گے. لن تضربو, ہرگز تم سب مرد نہیں مارے جاؤ گے. لن تضربی, ہرگز تو ایک عورت نہیں ماری جائے گی. لن تضربا, ہرگز تم 2 عورتیں نہیں ماری جاؤ گی. لن تضربنا, ہرگز تم سب عورتیں نہیں ماری جاؤ گی. لن اضربا, ہرگز میں نہیں مارا جاؤں گا. لن نضربا, ہرگز ہم سب نہیں مارے جائیں گے. بات کی سمجھ آئی ہے جی؟ جی کھڑا ہو گردان سناؤ. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ معروف. لن یضربا, لن یضربا, لن یضربو, لن تضربا, لن تضربا, لن یضربنا, لن تضربا, لن تضربا, لن تضربو, لن تضربی, لن تضربا, لن تضربنا, لن اضربا, لن نضربا. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ مجہول. لن یضربا, لن یضربا, لن یضربو, لن تضربا, لن تضربا, لن یضربنا, لن تضربا, لن تضربا, لن تضربو, لن تضربی, لن تضربا, لن تضربنا, لن اضربا, لن نضربا. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ معروف. لن ینصر, لن ینصرا, لن ینصروا, لن تنصر, لن تنصرا, لن ینصرنا, لن تنصر, لن تنصرا, لن تنصروا, لن تنصری, لن تنصرا, لن تنصرنا, لن انصر, لن ننصرا. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ مجہول. لن ینصر, لن ینصرا, لن ینصروا, لن تنصر, لن تنصرا, لن ینصرنا, لن تنصر, لن تنصرا, لن تنصروا, لن تنصری, لن تنصرا, لن تنصرنا, لن انصر, لن ننصر. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ معروف. لن یاسبا, لن یاسبا, لن یاسبو, لن تحسبا, لن تحسبا, لن یاسبنا, لن تحسبا, لن تحسبا, لن تحسبو, لن تحسبی, لن تحسبا, لن تحسبنا, لن احسبا, لن نحسبا. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ مجہول. لن یحسب, لن یحسبا, لن یحسبو, لن تحسب, لن تحسبا, لن یحسبنا, لن تحسب, لن تحسبا, لن تحسبو, لن تحسبی, لن تحسبا, لن تحسبنا, لن احسب, لن نحسبا. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ معروف. لن یسمع, لن یسمعا, لن یسمعوا, لن تسمع, لن تسمعا, لن یسمعنا, لن تسمع, لن تسمعا, لن تسمعوا, لن تسمعی, لن تسمعا, لن تسمعنا, لن اسمع, لن نسمع. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ مجہول. لن يسمع, لن يسمعا, لن يسمعوا, لن تسمع, لن تسمعا, لن يسمعنا, لن تسمع, لن تسمعا, لن تسمعوا, لن تسمعی, لن تسمعا, لن تسمعنا, لن اسمع, لن نسمع. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ معروف. لن يفتح, لن يفتحا, لن يفتحوا, لن تفتح, لن تفتحا, لن يفتحنا, لن تفتح, لن تفتحا, لن تفتحوا, لن تفتحی, لن تفتحا, لن تفتحنا, لن افتحا, لن نفتحا. صرف کبیر گردان نفی تاکید بلند ناصبہ مجہول. لن يفتح, لن يفتحا, لن يفتحوا, لن تفتح, لن تفتحا, لن يفتحنا, لن تفتح, لن تفتحا, لن تفتحوا, لن تفتحی, لن تفتحا, لن تفتحنا, لن افتح, لن نفتحا. اب ہم پہچان کریں گے صرف کبیر گردان نفی جد بلم جازمہ معروف کی.
बनाने का कायदा तो आपको समझ आ गया ना जी? बोलो बोलो बोलो। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं गर्दान की तरफ जी। आपने ये तो याद किया हुआ है, शुरू में आ गया जी लम, क्या आ गया है? शुरू में लम आ गया तो गर्दान होगी नफी जात बलम जाजिमा की। शुरू में लम आ गया तो किसकी गर्दान होगी? किसकी? अगर शुरू में या होगा तो आखिर में आप कितनी चीज़ों को देखेंगे? चार। चूँकि ये नफी जात बलम जाज़म है तो इसमें हम देखेंगे शुरू में या, आखिर में जज़म होगी तो सीगा कौन सा होगा? वाहिद मुज़क्कर गायब। सीगा कौन सा होगा? शुरू में या, आखिर में अलिफ तस्निया का तो सीगा कौन सा होगा? तस्निया मुज़क्कर गायब। शुरू में या, आखिर में वाव जमा मुज़क्कर की तो सीगा कौन सा होगा? जमा मुज़क्कर गायब। शुरू में या, आखिर में नून होगा जमा मुअन्नस का तो सीगा कौन सा होगा? जमा मुअन्नस गायब। ठीक है जी। शुरू में हो ता, शुरू में हो ता, तो 5 चीज़ों को देखेंगे। कितनी चीज़ों को? कि उसके आखिर में जज़म है या अलिफ तस्निया का है या वाव जमा मुज़क्कर की है या वाहिद मुअन्नस हाज़िर की या है या जमा मुअन्नस का नून है। अगर शुरू में ता हो, आखिर में जज़म हो तो 2 सीगे हो सकते हैं। कितने सीगे हो सकते हैं? वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुअन्नस गायब। शुरू में ता हो, आखिर में अलिफ हो तो 3 सीगे हो सकते हैं। कितने सीगे हो सकते हैं? तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर, तस्निया मुअन्नस हाज़िर। शुरू में ता हो, आखिर में वाव हो जमा मुज़क्कर की तो सीगा होगा जमा मुज़क्कर हाज़िर का। किसका? शुरू में ता हो, आखिर में या हो तो सीगा होगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर का। किसका? शुरू में ता हो, आखिर में नून हो तो सीगा होगा जमा मुअन्नस हाज़िर का। किसका? अगर शुरू में हमज़ा आ गया तो एक ही सीगा होता है। कौन सा? वाहिद मुतकल्लिम का। और अगर शुरू में आ गया नून तो एक ही सीगा होगा। कौन सा? जमा मुतकल्लिम का। किसका जी? अब चलेंगे हम इसके तर्जमे की तरफ। सीगों की ये पहचान फिर याद कर लें। पहली लाइन मुज़क्कर की, दूसरी मुअन्नस की, तीसरी मुज़क्कर की, चौथी मुअन्नस की, 5वीं मुतकल्लिम की। पहली दोनों लाइनें गायब की, अगली दोनों लाइनें हाजिर की और आखिरी लाइन मुतकल्लिम की। पहला वाहिद, दूसरा तस्निया और तीसरा जमा। ठीक है जी। और आपको बताया था कि इसका तर्जमा किसका होगा? माजी मनफी वाला। किसका? किसका? माजी मनफी में हमने तर्जमा किया था मा दाराबा, उस एक मर्द ने नहीं मारा। मा दाराबा, वही तर्जमा इधर होगा लम यदरिब, उस एक मर्द ने नहीं मारा। आगे तर्जमा आप करेंगे लम यदरिबा, उन 2 मर्दों ने नहीं मारा। लम यदरिबो, उन सब मर्दों ने नहीं मारा। लम तदरिब, उस एक औरत ने नहीं मारा। लम तदरिबा, उन 2 औरतों ने नहीं मारा। लम यदरिबना, उन सब औरतों ने नहीं मारा। लम तदरिब, तू एक मर्द ने नहीं मारा। लम तदरिबा, तुम 2 मर्दों ने नहीं मारा। लम तदरिबू, तुम सब मर्दों ने नहीं मारा। लम तदरिबी, तू एक औरत ने नहीं मारा। लम तदरिबा, तुम 2 औरतों ने नहीं मारा। लम तदरिबना, तुम सब औरतों ने नहीं मारा। लम अदरिब, मैंने नहीं मारा। लम नदरिब, हम सब ने नहीं मारा। बात की समझ आ गई है जी। मजहूल की तरफ चलेंगे। अगर शुरू में लम आ जाए तो कौन सी गर्दान होती है? नफी जहाद बलम की। किसकी गर्दान होती है जी? अगर शुरू में लम हो तो नफी जहाद बलम की गर्दान होती है। अगर शुरू में लम हो तो, अगर अलामत मुजारे पर फतह हो, अगर हाँ अलामत मुजारे पर फतह हो तो वो गर्दान होती है मारूफ की। वो गर्दान किसकी होती है? या अलामत मुजारे पर ज़म्मा और आखिर के मा कबल पर कसरा हो तो वो भी गर्दान किसकी होती है? मारूफ की। किसकी? अगर अलामत मुजारे पर भी ज़म्मा हो और आखिर के मा कबल पर भी फतह हो तो वो गर्दान होती है मजहूल की। किसकी? किसकी? अब देखो अलामत मुजारे पर ज़म्मा है, आखिर के मा कबल पर फतह है, तो किसकी गर्दान हुई? मजहूल की। अलामत मुजारे पर ज़म्मा है, आखिर के मा कबल पर फतह है, तो गर्दान कौन सी होगी? बोलो बोलो बोलो, किसकी होगी? ज़बरदस्त हो गया जी। किसकी होगी? इसका तर्जमा भी माजी मनफी वाला होना है और मजहूल वाला। उधर था मा दुरीबा, वो एक मर्द नहीं मारा गया। मा दुरीबा, वही तर्जमा आ गया। सीओं की आपको पहचान करवा चुके हैं। लम युद्रब, तर्जमा करें जी। वो एक मर्द नहीं मारा गया। लम युद्रबा, वो 2 मर्द नहीं मारे गए। लम युद्रबो,
वो सब मर्द नहीं मारे गए। लम तुदरब, वो एक औरत नहीं मारी गई। लम तुदरबा, वो दो औरतें नहीं मारी गई। लम युदरबना, वो सब औरतें नहीं मारी गई। लम तुदरब, तू एक मर्द नहीं मारा गया। लम तुदरबा, तुम दो मर्द नहीं मारे गए। लम तुदरबू, तुम सब मर्द नहीं मारे गए। लम तुदरबी, तू एक औरत नहीं मारी गई। लम तुदरबा, तुम दो औरतें नहीं मारी गई। लम तुदरबना, तुम सब औरतें नहीं मारी गई। लम उदरब, मैं नहीं मारा गया। लम नुदरब, हम सब नहीं मारे गए। इसकी गर्दानें सुनाएं। सरफ़ कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जादमा मारूफ। लम यदरिब लम यदरिबा लम यदरिबू लम तदरिबा लम यदरिबना लम तदरिबा लम तदरिबू लम तदरिबी लम तदरिबा लम तदरिबना लम अदरिब लम नदरिब। सरफ़ कबीर नफ़ी जहाद बलम जादमा मजहूल। लम युदरब लम युदरबा लम युदरबू लम तुदरबा लम युदरबना लम तुदरबा लम तुदरबू लम तुदरबी लम तुदरबा लम तुदरबना लम उदरब लम नुदरब। सफ़े कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जाजिमा मारूफ। लम यासिब लम यासिबा लम यासिबो लम तासिब लम तासिबा लम यासिबना लम तासिब लम तासिबा लम तासिबो लम तासिबी लम तासिबा लम तासिब लम आसिब लम नासिब। सरफ़े कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जाजिमा मजहूल। लम युहसब लम युहसबा लम युहसबो लम तुहसब लम तुहसबा लम युहसबना लम तुहसब लम तुहसबा लम तुहसबो लम तुहसबी लम तुहसबा लम तुहसबना लम उहसब लम नुहसब। सरफ़ कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जाज़मा मारूफ। लम यफ्तह लम यफ्तहा लम यफ्तहू लम तफ्तह लम तफ्तहा लम यफ्तहना लम तफ्तह लम तफ्तहा लम तफ्तहू लम तफ्तही लम तफ्तहा लम तफ्तहना लम अफ्तह लम नफ्तह। सरफ़ कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जाज़मा मजहूल। लम युफ्तह लम युफ्तहा लम युफ्तहू लम तुफ्तह लम तुफ्तहा लम युफ्तहना लम तुफ्तह लम तुफ्तहा लम तुफ्तहू लम तुफ्तही लम तुफ्तहा लम तुफ्तहना लम उफ्तह लम नुफ्तह। सरफ़ कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जाज़मा मारूफ। लम यस्मा लम यस्मा लम यस्माऊ लम तस्मा लम तस्मा लम यस्माना लम तस्मा लम तस्मा लम तस्माऊ लम तस्माई लम तस्मा लम तस्माना लम अस्मा लम नस्मा। सरफ़ कबीर गर्दान नफ़ी जहाद बलम जाज़मा मजहूल। लम युस्मा लम युस्मा लम युस्माऊ लम तुस्मा लम तुस्मा लम युस्माना लम तुस्मा लम तुस्मा लम तुस्माऊ लम तुस्माई लम तुस्मा लम तुस्माना लम उस्मा लम नुस्मा। लम तुनसर, शुरू में लम है तो ये कौन सी बात होगी? ये नफ़ी जहाद बलम जाज़मा। आपको कैसे पता चला? किसके शुरू में लम है? ठीक है जी। अच्छा जी, तुनसर शुरू में ता आई है। जब ता है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? 5 चीज़ों को देखते हैं। ये नफ़ी जात बलम जाज़म है, उस हिसाब से आपने 5 चीज़ें अब बतानी हैं जी। जज़म को देखेंगे, अलिफ तस्निया को देखेंगे, वाव जमा मुज़क्कर को देखेंगे, और नून जमा मुअन्नस को देखेंगे, और या वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत को देखेंगे। यहाँ पर कौन सी अलामत है? यहाँ पर जज़म है। शुरू में ता है, आखिर में जज़म है, तो ये कौन सा सीगा है? ये 2 सीगे हो सकते हैं। कौन से? एक वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मारूफ है या मजहूल है? ये मजहूल है। ये मजहूल है, आपको कैसे पता चला? अलामत मुज़ारे भी मज़मूम है, आखिर का मा कबल भी मफ्तू है। लम तुकरमू, ये जो शुरू में लम है, इसका क्या मतलब है? ये नफ़ी जहाद बलम जादमा की अलामत है। अच्छा जी, तुकरमू शुरू में क्या आ गया है? शुरू में ता आ गया। जब ता है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? नफ़ी जात बलम जाज़मा के हिसाब से बतानी है आपने। 5 चीज़ों को देखते हैं। कौन कौन सी? जदम को देखते हैं, अलिफ तस्निया को देखते हैं, वाव जमा मुज़क्कर को देखते हैं, नून जमा मुअन्नस को देखते हैं, या वाहिद मुअन्नस हाजिर को देखते हैं। अच्छा, शुरू में ता है, आखिर में यहाँ पर क्या आया हुआ है? वाव जमा मुज़क्कर की तो कौन सा सीखा हुआ? जमा मुज़क्कर हाजिर का। ठीक है जी। ये मारूफ है या मजहूल? ये मजहूल है। आपको कैसे पता चला? अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है और आखिर के मा कबल पर फतह है। ठीक है। लन तुस्माना, ये शुरू में जो लाम नून है, इसका क्या मतलब है? ये नफ़ी ताकीद बलन नासिबा है की अलामत है जी। अच्छा जी, शुरू में ता आ गया। जब ता है तो हम कितनी चीज़ों को देखते हैं? नफ़ी ताकीद बलन नासिबा है, उस हिसाब से आपने बताना है। शुरू में ता होगा तो आखिर में नसब होगा, या तो अलिफ तस्निया का होगा, या वाव जमा मुज़क्कर की होगी, या नून जमा मुअन्नस का होगा, या वाहिद मुअन्नस हाजिर की अलामत होगी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है? नून जमा मुअन्नस। यहाँ पर क्या है? नून जमा मुअन्नस। शुरू में ता है, आखिर में नून जमा मुअन्नस है, तो कौन सा सीखा हुआ? सीगा जमा मुअन्नस हाजिर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मारूफ है या मजहूल है? मजहूल है। आपको कैसे पता चला? शुरू में अलामत मुज़ारे पर ज़म्मा है, आखिर के मा कबल पर फतह है। लम तुदरबी, शुरू में लम किस वजह से आया है? नफ़ी जहाद बलम जाज़मा है।
ٹھیک ہے جی. اچھا جی, علامت مضارع یہاں پر آئی ہوئے تا. جب تا آئے گی تو ہم آخر میں کتنی چیزوں کو دیکھیں گے؟ 5 چیزوں کو. کون کون سی؟ یا تو آخر میں جزم ہوگی, الف تثنیہ کا ہوگا, واو جمع مذکر کی ہوگی, یا واحد مؤنث حاضر کی ہوگی, یا نون جمع مؤنث کا ہوگا. اچھا جی, یہاں پر شروع میں تا ہے, آخر میں یا ہے, تو کون سا صیغہ ہوا؟ یہ واحد مؤنث حاضر کا. یہ معروف ہے یا مجہول؟ مجہول. علامت مضارع پر ضمہ ہے, آخر کے ما قبل پر فتح ہے. آپ کے سامنے آ گیا لن ادریبا. یہ جو شروع میں لام نون آیا ہوا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نفی تاکید بلند نصبہ کی علامت ہے. لن ادریبا شروع میں حمزہ آیا ہوا ہے, اس کے بعد ہم کتنی چیزوں کو دیکھیں گے؟ اس کے بعد ہم کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے, فوراً بتائیں گے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اچھا, یہ معروف ہے یا مجہول؟ یہ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع پر فتح ہے. لن یسمعنا. مولانا شروع میں لام نون آیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نفی تاکید بلند ناصبہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, علامت مضارع آئی ہوئی ہے یا. جب علامت مضارع یا آتی ہے تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کون کون سی؟ آخر میں نصب کو دیکھتے ہیں, اور الف تثنیہ کو دیکھتے ہیں, واو جمع مذکر کی علامت کو دیکھتے ہیں, اور نون جمع مؤنث کو دیکھتے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر نون جمع مؤنث ہے. شروع میں یا ہے, آخر میں جمع مؤنث کا نون ہے, تو صیغہ کون سا ہوگا؟ جمع مؤنث غائب. یہ معروف ہے یا مجہول؟ یہ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کی علامت مضارع مفتوح ہے. مولانا لم اسما, شروع میں لم کس لیے آیا ہے؟ نفی جاز بلم جازمہ کی علامت ہے. اچھا جی, اسما شروع میں آیا حمزہ, جب حمزہ آیا ہے تو آخر میں ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے, فوراً بتائیں گے واحد متکلم کا صیغہ ہے. اچھا, یہ معروف ہے یا مجہول؟ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع پر فتح ہے. لم یفتانا, لم کا کیا مطلب ہے؟ نفی جہاد بلم جازمہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب یا آتی ہے کسی صیغے کے شروع میں علامت مضارع یا, تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ ہم 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں. کون کون سی؟ نفی جہاد بلم جازمہ کے حساب سے آپ نے بتانی ہے. آخر میں جزم کو دیکھتے ہیں, اور الف تثنیہ کو دیکھتے ہیں, واو جمع مذکر کو دیکھتے ہیں, اور نون جمع مؤنث کا دیکھتے ہیں. اچھا, یہاں پر کیا ہے؟ شروع میں یا ہے, آخر میں کیا ہے؟ نون جمع مؤنث کا. تو صیغہ کون سا ہوا؟ جمع مؤنث غائب. یہ معروف ہے یا مجہول؟ یہ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ اس چلا؟ کی علامت مضارع مفتوح ہے. لن ادربا, یہ لام نون کا کیا مطلب ہے؟ نفی تاکید بلند ناصبہ کی علامت ہے. اس کے بعد آیا ادربو, علامت مضارع آئی ہے حمزہ. اگر علامت مضارع حمزہ ہو تو ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ آپ کسی چیز کو نہیں دیکھیں گے تو فوراً بتائیں گے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اچھا جی, یہ معروف ہے یا مجہول؟ مجہول ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع پر ضمہ ہے, آخر کے ما قبل پر فتح ہے. لن تحسبا, شروع میں لام نون کا کیا مطلب ہے؟ صحیح ہے, نفی تاکید بلم ناصبہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آئی ہوئی ہے علامت مضارع تا. جب علامت مضارع تا آئے گی تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھیں گے؟ ہم 5 چیزوں کو دیکھیں گے. کون کون سی؟ آخر میں نصب کو, اور الف تثنیہ کو, اور واو جمع مذکر کو, یا واحد مؤنث حاضر کی, اور نون جمع مؤنث کا. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر فتح ہے. شروع میں تا ہے, آخر میں نصب ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب, واحد مذکر حاضر. یہ معروف ہے یا مجہول؟ یہ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا علامت مضارع مفتوح ہے. لن احسبا, شروع میں لام نون کا کیا مطلب ہے؟ یہ نفی تاکید بلند ناصبہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, احسبا حمزہ آیا ہوا ہے, جب علامت مضارع حمزہ آ جائے تو ہم کتنی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے, فوراً بتا دیں گے واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ معروف ہے یا مجہول؟ یہ معروف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ علامت مضارع مفتوح ہے.